علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا، اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحاب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، ترہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غصے پاک، ایک نظر داری پر حال ماں پریشاں غصے پاک۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، ندانم جز تو مل جائے ندارم جز تو مابائے، توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، شہابی کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، شہا پہر عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس محفل پاک میں تھوڑی دیر عرض و معروف سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق ہم اور آپ مل کر صاحب لولاد سیاح افلاق خاتم پیغمبران شفیع مجرمہ انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ رحمت عالمیہ خسرو خوباں سرور لالا رخاں شفیع مجرمہ وکیل آسیاں ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت الطف میں جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا وعلا آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے،
اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس رنگین دنیا میں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اس محفل میں حاضر باش ہیں۔ حضرت مولانا نصیر الدین صاحب کی دعوت محبت پر میں آپ کی اس گلی میں حاضر ہوا ہوں۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ ان تمام لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے شادی کے مبارک اور مسعود موقع پر اس مبارک محفل کو سجایا۔ جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ گھر میں ایک انتقال بھی ہو گیا، اس کے باوجود بھی جس دور میں لوگ محفل نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، جس دور میں لوگ اللہ اس کے رسول سے اور ان کے ذکر سے بھاگنے کی راہیں تلاش کرتے ہیں، اس پر آشوق دور میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اس محفل کو منسوب کیا۔ محفل کو جشن رحمت عالم کا نام دے کر اتنے بہترین انداز میں اس محفل پاک کو سجایا کہ بیکانیر کی سرزمین کی سخت سردی بھی یہاں آ کر دم توڑ رہی ہے، کیونکہ سردی سے بچنے کا اتنا بہترین انتظام، پردوں کے ساتھ ساتھ مائک اور گدوں کے ساتھ ساتھ ہیٹر کا بھی انتظام آنے والے لوگوں کے لیے کیا گیا۔ یقیناً یہ محفل کرانے والے لوگوں کی اخلاص کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس محفل میں روحانیت ہے۔ الحمدللہ حضور کی جوتیوں کے صدقے روز ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محفل میں بیٹھنے کی توفیق ملتی ہے، مگر اگر دل کی پوچھیں تو پورے ہندوستان میں الحمدللہ گھوم رہا ہوں، لیکن مجمع بڑے ہونے سے روحانیت نہیں ملتی۔ یہ تو اللہ ہی جانے کہ روحانیت کن کن وجوہات سے محسوس ہوتی ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ محفل کرانے والا اگر مخلص ہو تو خود بخود دل کی کیفیت الگ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء کی شروعات یہی سے ہوئی ہے، حافظ شبیر صاحب سے پوچھئے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہ قرآن جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے یہودی فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ یہ جو اللہ کی کتاب ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں عیسائیوں کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ علماء تشریف رکھتے ہیں قرآن نے خود بتایا کہ یہ کتاب ہدی للناس ہے،
یعنی جو بھی انسان ہے اس کے لیے رہنمائی کرتا ہوا یہ قرآن نظر آتا ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، اسی لیے اخبار والے جیسا قرآن پڑھاتے ہیں ویسا آپ پڑھ لیتے ہیں، میڈیا والے جیسا قرآن سناتے ہیں ویسا آپ سن لیتے ہیں. 5,000 کے ٹٹو نیوز چینل پر بیٹھ کر قرآن کی آیتوں کی صحیح تشریح نہیں کر پاتے، آپ بھی آنکھ بند کر لیتے ہیں. آپ یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کا علم چینلوں پہ نہیں دارالعلوم میں ملا کرتا ہے. اور کون سے دارالعلوم کا مفتی چینل پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتا ہے وہ مجھے بتا دیجئے گا. جو بے روزگار لوگ ہیں وہ مہرہ بن کر 5-10 ہزار روپے کے لیے جا کر چینلوں پر بیٹھتے ہیں اور ہمارے ملک میں نفرتوں کی دیوار اور بڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کو اگر قرآن پڑھنے والوں سے سمجھا جاتا، اگر قرآن کو قرآن کی تفسیر جاننے والوں سے پڑھا جاتا تو لوگوں کو پتا چلتا کہ قرآن صرف مسلمانوں کی بینیفٹ کا کام نہیں کرتا بلکہ قرآن پوری انسانیت کے فائدے کی باتیں بتاتا ہے. لیکن افسوس ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کو چھوڑیے، مسلمان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. جب اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ترجمہ کرنا کیا آئے گا؟ جب اسے ترجمہ نہیں آتا تو تفسیر کیا جانے گا؟ جب تفسیر نہیں جانتا تو صحیح معنوں میں قدرت کی بات کو کیا سمجھ پائے گا؟ ہمارے لیے رونے کا مقام یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو قسم کھانے کی کتاب سمجھ لیا، ہم نے قرآن کو جھگڑے میں صلح کرانے کی کتاب سمجھ لیا، ہم نے سوچا کہ قرآن جہیز میں دیا جائے اور بچیوں سے کہا جائے کہ اپنے گھر میں کمرے میں اونچی جگہ لے جا کے قرآن رکھ دینا، اور پھر کبھی اگر جنگ ہو جائے شوہر اور بیوی میں تو پھر جزدان اٹھا کر قسم کھا کے فیصلہ کرانا. حالانکہ قرآن مقدس یہ اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. قرآن ذاتی بات کو ختم کر رہا ہے اس آیت کے ٹکڑے سے. قرآن نسل واد کو ختم کر رہا ہے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے. قرآن ذات پات کے جھگڑوں کو ختم کر رہا ہے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے. قرآن خاندانوں کی اونچ نیچ پر سوچنے پر مجبور کر رہا ہے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے. کیا فرما رہا ہے؟ علماء بیٹے ذمہ داری کے ساتھ عرض کرو، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا، ایک جان سے. اے لوگوں، مسلمانوں نہیں کہا، اے لوگوں تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اگر تم سید ہو یا صدیقی ہو، سید کے بھی دادا آدم ہے، صدیقی کے دادا بھی آدم ہے. بشتیوں کے دادا بھی آدم ہے، قریشیوں کے دادا بھی آدم ہے. قرآن نے یہ درس دیا، یہ جو ماحول بنا رکھا ہے کہ عباسیوں کی شادی بشتیوں کی شادی قریشیوں میں نہیں ہو سکتی، قریشیوں کی سپاہیوں میں نہیں ہو سکتی، یہ تمہارا قومی قانون ہے، اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے. اگر تمہارا مزاج یہ ہو گیا میں فارچونر والا آدمی ہوں، موٹر سائیکل والوں کے ہاں میرا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ٹھہر، تیرا باپ بھی آدم ہے اور جن کے پاس کار نہیں ان کا باپ بھی آدم ہے. اس غرور کو توڑنے کے لیے رحمت عالم نے اپنی زبان سے یہ قرآن مقدس کے جملے ارشاد فرمائے اور پوری انسانیت کو چیلنج کیا. کس دور میں؟ جس دور میں خاندان قریش کے لوگ اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، جس دور میں عرب کے لوگ اپنے ماورا کو گونگا سمجھتے تھے، جس دور میں کوئی بھی قبیلہ اپنے آپ کو کسی چھوٹے کسی قبیلے سے چھوٹا ماننے تیار نہیں تھا، اس دور میں رحمت عالم نے اعلان والا شان فرمایا، یاد رکھو تمہارا بھی دادا آدم ہے اور فلاں کا دادا بھی آدم ہے. مگر افسوس
ہم نے قرآن کی آیتوں سے درس نہیں لی. اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. سب سے پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان. اسی لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، انسانیت کا باپ. اسی لیے آدمی کو آدمی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آدم کی اولاد ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قدرت نے جناب آدم کو کس شان کے ساتھ پیدا کیا ڈیٹیل میں نہیں جاتا. وہ آپ ماہ نور میں علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن صرف ایک بات عرض کرتا ہوں چونکہ یہ دھوبی تلائی ہے نا. ہاں، دھوبی تلائی میں بغیر دھلائی کی بات ہو مزہ نہیں آتا. اللہ نے ساتوں آسمانوں کو کون کہا تیار؟ اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہو جا، ہو گیا. نہ جانے کتنی تلی زمینیں، زمینوں کے نیچے کے پدارت، سونے چاندی ہیرے جواہرات، پتہ نہیں کیا کیا زمین، پیٹرول فلاں ڈگاں، پتہ نہیں کیا کیا پیدا کیا قدرت نے زمین کے اندر. لیکن فرمایا ہو جا تیار. ساری کائنات کو میرے اور آپ کے اللہ نے لفظ کن کے ذریعے پیدا فرمایا، مگر آدم کو نہیں کہا کہ ہو جا آدم. آدم کو نہیں کہا، بلکہ فرشتوں زمین پہ جاؤ، زمین پہ آئے. فرشتوں مٹی لاؤ، مٹی لائی، پتلا تیار کیا گیا. آدم کے پتلے میں نور مصطفیٰ ڈالا گیا. جسد آدم میں حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک پتلے میں نور محمدی ڈالا گیا. اس کے بعد روح آدم کو ڈالا گیا ہے نا. میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. پہلے انسان سرکار آدم، مگر مالک تمہیں اتنے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کر دیے تو پھر آدم کو بھی یوں ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم ہو جا. آدم بھی تیار ہو جاتے، مگر قدرت نے فرشتوں کا وسیلہ خود قدرت نے لیا، مٹی کا وسیلہ لیا آدم کو بنانے میں. لفظ کن کے ذریعے آدم تیار نہیں کیے گئے، بلکہ قدرت نے اپنے دست قدرت سے آدم کا پتلا بنایا جو اس کی شان کے لائق ہے. پتلے آدم پر اگر کتے نے تھوک دیا، پتلے آدم پر اگر شیطان نے تھوک دیا، تو قدرت نے یہ پیٹ کی مٹی نکالی. اسی لیے یہاں تھوڑا گہرا پن رہتا ہے ناف میں. یہاں حسد کی وجہ سے ابلیس نے آدم کے پتلے پر تھوک دیا. حسد کرنا مسلمان کا کام نہیں، شیطان کا کام. ابلیس نے حسد کیا، تھوک دیا. قدرت نے پھر اس مٹی کو نکالا اور اس سے اللہ نے کتے کو بنایا. اسی لیے جانے دیجیے، بات دور چلی جائے گی. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ قدرت نے پھر نور مصطفیٰ جان رحمت کو ڈالا، پھر روح آدم کو ڈالا، تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ جس انسان کو پیدا کر رہا ہوں یہ سبب والی دنیا میں جائے گا، اور ہر کام سبب کے بغیر نہیں ہوگا. جو اللہ ساری کائنات کو ڈائریکٹ پیدا کر سکتا ہے، اس نے آدم کی پیدائش میں وسیلے لیے تاکہ آدمی کو وسیلے کی اہمیت کا پتہ چل جائے. قدرت نے آدم تیار کیا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور پھر انہی کی بائیں پسلی سے. آدم کی شان بے مثال، نور مصطفیٰ کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں.
پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ رکھا گیا، کبھی نور مصطفیٰ پشت آدم میں، کبھی نور مصطفیٰ انگشت آدم میں۔ حضور علیہ السلام کا نور ان کے جسد اقدس میں جو ہے وہ جو اللہ چاہے نشان کے ساتھ گردش کر رہا ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ سرکار آدم علی نبینا علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، جنت میں بنایا قدرت نے، فرشتوں سے سجدہ بھی کرایا، اتنی عزت اتنی شہرت کہ چپے کا فرشتہ آدم کو سلامی ٹھوٹا ہے، اتنی شہرت اتنی عزت کہ جبریل بھی آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، تعظیم کا سجدہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ پیچھے والے سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے؟ سو رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ اچھا سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ جن کے نہیں اٹھے ان کو کن کمپنی سے شمار کیا جائے؟ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ لوگ یہ بھی پھر رہے ہیں یا رسول اللہ کہنا حرام، یا رسول اللہ کہنا شرک۔ آپ کہیے آپ قرآن سے یا ایھا المزمل کیوں نہیں نکالتے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو مزمل بھی تو رسول کو کہہ کر پکارا گیا۔ ایک چادر اوڑھ کر آرام کرنے والے، ایک چادر اوڑھ کر آرام کرنے والے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، آپ کون مولوی صاحب یا رسول اللہ پر فتوے بعد میں دیجیے گا، پہلے یا ایھا المزمل قرآن سے نکالیے۔ کانی صاحب قرآن میں یا ایھا المزمل آیا ہے، قرآن بتا دیا، آج نازل ہو رہا ہے، تب بھی یا رسول اللہ کہنا درست ہے، اور جب تک اسلام رہے گا تب تک یا رسول اللہ کہنا درست ہے۔ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، دشمن رحمت پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے۔ نماز میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا جاتا ہے۔ ایھا میں تو یا کا معنی دیتا ہے، نہیں صاحب یا صرف زندوں کے لیے۔ یہ اصول لکھا کہاں ہے بتا دیجیے، یہ اصول لکھا اس حدیث میں یہ بتا دیجیے کہ اس کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات کیا صحابہ نے السلام علیکہ ایھا النبی نہیں پڑھا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابہ تو صحابہ ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قبرستان کے باب کو اٹھا کر پڑھیے گا۔ حدیث شریف میں آیا میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہندی والی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عربی والی میں دکھا دوں گا، فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو جب قبرستان سے گزرو۔ کیا کہا؟ یا اہل القبور، لفظ یا موجود ہے وہاں۔ اب حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ، 1400 سال بعد والا تو کہتا ہے یا رسول کے لیے مت لگاؤ، اور آپ ہر غلام رسول کے لیے یا لگوا رہے ہیں، آپ ہر غلام رسول کے لیے یا لگوا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی شان اپنی جگہ مسلم، غلامان مصطفیٰ جواب دیں گے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بلکہ جناب اب آج تک جب ہم یہ شعر کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے تم یوں ہی پھینک دیتے ہیں، مگر 7-10 دن پہلے حبلی کا وہ سینکڑوں سال پرانا شاہ محمود قادری کا جسم یہ بتا رہا ہے تھانہ بھون اور جماعت اہل حدیث کا عقیدہ سچا نہیں ہے، بات وہ سچی ہے جو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت۔ آپ دیکھیں قرآن اپنی جگہ، حدیث اپنی جگہ، دلائل اپنی جگہ، مگر آپ نے بھی تو جسم کی تصویریں دیکھی ہوں گی، انٹرنیٹ پہ جائیے، یہ ہوگی آپ کے کرناٹک میں، وہاں کئی 100 سال پرانے غوث اعظم کے غلام کی قبر کھولی گئی تو جسم ایسا تھا جیسے ابھی دفن کیا ہے۔ جب کئی 100 سال بعد غوث اعظم کے جسم کی حالت، غوث اعظم کے غلام کی جسم کی حالت یہ ہے تو غوث اعظم کے جسم کا معاملہ کیا ہوگا؟
لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو خلے چھین لیتا ہے. گولی مارو آگے بڑھتے ہیں. سچ میں گولی مت مار دینا. گولی مارو کا معنی ہے چھوڑو. ہاں سائڈ لو. آگے چلتے. آدم علیہ السلام کو قدرت نے سب سے پہلے پیدا کیا. پہلا انسان آدم قدرت نے رکھا کہاں؟ جنت میں. عزت اتنی کہ فرشتے سجدہ کرتے. فرشتے سجدہ. وہ تعظیم والا سجدہ تھا تو ان کی شریعت میں جائز تھا. ہمارے یہاں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے. لوگ قبر پہ اپنی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں. ہمارے علماء نے منع لکھا ہے. حالانکہ وہ سجدہ نہیں ہوتا. سجدے کے لیے 7 ہڈیوں کا زمین پر رکھنا ضروری ہے. سجدے کی ڈیفینیشن بھی پوچھی پتہ کیجئے کہ سجدہ کہتے کسے ہیں. ہاں ورنہ ہر کار کے نیچے جھک کر کار کا انجن صحیح کرنے والا کار کو سجدہ کرنے والا نہیں ہو رہا. اگر صرف جھک جانا ہی سجدہ ہے تو پھر ہر پچھلی صف والا اگلی صف کو سجدہ کر رہا ہے کیا؟ سجدے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے معبود کس کو سمجھا ہے اور پیشانی کس کے لیے جھکا رہے ہیں. تو ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اے شوق کے دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں میں تو کر لوں لیکن حضور کو اچھا نہیں لگتا اس لیے نہیں کر رہا. ہم تو اجازت ملے تو سجدہ کر لیں. اور سنیے بات یاد آ گئی. آپ نے حدیث سنی ہے کہ جب جانوروں نے حضور کو سجدہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم انسان آپ کو سجدہ کریں. حدیث ہے نا سنیے آپ نے. آپ اجازت دیں تو حضور نے فرمایا نہیں کسی انسان کو کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اگر ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں. حدیث سنیے نا آپ نے. میں اس پر نہیں جاتا ابھی کہ سجدہ کرنا ہماری شریعت میں نہیں ہے. بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ان عاشقوں کے عشق سے تو پوچھو کہ وہ سجدہ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. آج کی کمپنی یہ ہے کہ ادھر منہ کر کے کھڑے ہوئے کہ نہ ہوئے بتاؤ لکھا کہاں ہے. آج کے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں بتائے ہاتھ باندھ کر یا نبی کہے کہ نہ کہے. آج کے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں بتائیے مدینے کی طرف رخ کر کے بھی کھڑے ہو کہ نہ کھڑے ہو. آپ دیکھیں علی حیدر کرار جیسا باب العلم عمر پاک جیسی ذات سرکار ابو بکر صدیق جیسی ذات ایسے بہترین پڑھے لکھے لوگ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا یہ جماعت کہہ رہی یا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کر لیں. ایک وہ لوگ تھے جو حضور کو سجدہ کرنے کے لیے تیار تھے اور ایک یہ لوگ ہیں جو یا نبی سلام کہنے کے لیے تیار. کیا یہ صحابہ کا طریقہ؟ نہیں. صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے جان و دل ہوش و خیرت ساتھ تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو یعنی دل کا سجدہ. بات پورا نکل جائے تمید میری لمبی نہ ہو جائے. تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں موسم ٹھنڈا ہے تقریر لمبی نہیں کرنی آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. سرکار آدم کو سجدہ کروایا گیا تعظیم کا سجدہ. جبریل امین نے سجدہ کیا. حضرت اسرافیل نے سجدہ کیا. اسرائیل سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے اسرائیل نے سجدہ کیا. روح نکالنے آتے ہیں ملک الموت ہے مگر آدم کو سجدہ کر رہے ہیں. اسرافیل سور پھونکیں گے مگر آدم کو سجدہ کر رہے ہیں. قرآن کہتا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون ایک فرشتہ بھی نہیں بچا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا. ہر فرشتے نے آدم کو سجدہ کیا مگر دھوبی تلائی والوں بیکانیر والوں آدم کی عزت اتنی جبریل سجدہ کر رہے ہیں. شہرت اتنی جنت میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ آدم ہے. فرشتہ جانتا ہے کہ آدم ہے. عزت شہرت آرام اتنا کہ جنت میں رہتے ہیں. ساری چیزیں جنت کی ان کی نگاہوں کے سامنے جو چاہیں حاضر. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آدم کو بتقاضۂ بشری وہ سکون حاصل نہیں ہے جو بشر کو حاصل ہونا چاہیے. اور
نقطے کی بات ہے شریف صاحب، توجہ رکھیے، ساری چیزیں موجود ہیں، جنت جیسا آرام کہاں سے لائے؟ جبریل کی تعظیم جیسی تعظیم کہاں سے لائے؟ فرشتوں میں جس کا تذکرہ عام ہو اس جیسی شہرت کہاں سے لائیں گے؟ لیکن ان سب کے باوجود بھی بیوی کی اہمیت کا اندازہ لگائے، جس کو آپ جوتے کی نوک پر رکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہمارے سکون کا سبب بنے گی۔ الامان والحفیظ، آدم کے پاس سب تھا مگر کوئی عورت نہیں تھی۔ آدم کے پاس سب تھا مگر کوئی خاتون ان کے نکاح میں نہیں تھی۔ قدرت بہرحال قدرت ہے، اس کی مرضی وہ جانے۔ قدرت نے آدم کو بشر بنایا، جب بشر بنایا انسان میں اور جانوروں میں کچھ فرق ہے، اس میں سے ایک فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے، جانور کو اللہ نے شہوت تو دی ہے عقل نہیں دی ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے نہ شہوت دی ہے اور نہ جناب والا ان کو انسان بنایا ہے، ان کا جو علم ہے وہ اللہ رب العزت جل مجدہ کریم کا عطا کیا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں آپ، فرشتوں کو اللہ نے شہوت نہیں دی، انسان کو شہوت دی۔ اب جب انسان کو شہوت دی تو ظاہر ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں سکون کا باعث ہونا ضروری تھا، اس لیے تمام چیزوں کی موجودگی کے باوجود بھی قدرت نے آدم کے لیے ایک فیصلہ کیا، بلکہ انسانیت چلانے کے لیے بھی ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ کسی عورت کو پیدا کیا جائے۔ خاتون کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جناب آدم سو گئے علیہ السلام، آپ بھی رہنے دیجئے، تھک گئے ہوں گے، آپ کی ڈیوٹی میں پوری کرتا ہوں، شکریہ۔ رہنے دو، کل برات میں کیجئے، کل ہے پرسوں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ کب تک بیچاروں سے کام لوگ کم کام لیا کرو لوگ؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سرکار آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، عزتیں دی، شہرتیں دی، بے مثال بنایا، فرشتوں کے ذریعے تعظیم کروائی، نور محمدی جیسی دولت دی، اتنا عظیم منصب دیا، مرتبہ دیا، رہنے کے لیے جنت دی، جنت کی نعمتیں دی، اختیارات دی، طاقتیں دی، پاور دیا، اپنا قرب عطا کیا، نہ جانے کیا کیا دیا، مگر بتقاضۂ بشری آدم کی بھی کچھ ضرورت ہے۔ بیوی کی اہمیت کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر قدرت نے جناب آدم پر نیند طاری فرمائی تو آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ پیدا آدم سے کیا گیا، بائیں پسلی کے ذریعے سرکار حوا کو پیدا کیا۔ جس وقت جناب حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا اس وقت آدم سو رہے ہیں علیہ السلام۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا خاتون بیٹھی، یا اللہ یہ کون ہے؟ آدم ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ اتنا خیال آدم کا قدرت رکھتی ہے۔ آپ سوچیں جب آدم کا اتنا خیال ہے تو سید آدم کا کتنا خیال ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام ایک حدیث شریف میں آیا، سیرت کی کتاب میں ہے، حدیث شریف میں آیا، آدم نے روح مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے کہا تھا، اے وہ ذات، اے وہ ذات، اے وہ ذات جو ظاہر میں میرا بیٹا ہے اور حقیقت میں میرا باپ ہے۔ سمجھے آپ؟ کیونکہ حضور روحوں کے باپ، بات دور نکل جائے گی، موضوع بدل جائے گا۔ میرا موضوع نکاح پر بات کرنا، شوہر بیوی پر بات کرنا ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ سرکار آدم علیہ نبینا علیہ السلام سو کر اٹھے تو قدرت نے کہا یہ تمہارے لیے بنائی۔ آدم بڑے، آپ نے واقعہ سنا ہے،
چلتے چلتے عرض کروں کوئی کہیں بنایا گیا کوئی کہیں بنایا گیا، بلکہ میں نے اپنی پرانی کئی تقریروں میں کہا کہ چائنا کا فون اگر دے دیا جائے کسی کو تو آدمی لینے سے بھی کتراتا ہے. کہا کیوں بھائی؟ کا پتہ نہیں کب بند ہو جائے. ہاں گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن کوئی آدمی ایپل کا فون دے تو آدمی دوڑ کے لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب گارنٹیڈ ہے، اس کا بنانے والا معتبر ہے، جس کمپنی میں اس کو بنایا گیا ہے وہ جگہ معتبر ہے. آپ اس عورت کے مقام کا اندر لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کا مقام نہیں. اسلام نے جو عورت کا مقام بتایا وہ آپ پڑھا ہی نہیں ہے، کریں کیا؟ رونا تو یہی. اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلی عورت کو کہیں کسی اور پلیس میں نہیں بلکہ جنت میں پیدا کیا گیا. آپ ایپل کے فون کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ قدرت نے خود حضرت حوا کو پیدا فرمایا جو اس کی شان کے لائق ہے. آپ کمپنی کو ترجیح دیتے ہیں صاحب فلاں جگہ سے یہ چیز بن کے آئی. اللہ نے سب سے پہلی عورت جنت میں بنائی. نوکیا کا فون، ایپل کا فون اور پتہ نہیں کون کون، ون پلس کا فون. آپ یہ بہت بہترین کمپنیاں ہیں. عورتوں کی اہمیت کا بھی اندازہ لگائیے جس کو قدرت نے جنت میں بنایا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے دین پڑھا نہیں، اس لیے ہم نے سوچا، معاف کیجئے گا میرے جملے حیا کے پردے کے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے نے سوچا کہ عورت صرف جسمانی سکون کا نام ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے روحانی سکون بھی یہاں سے میسر ہوگا اور جسمانی سکون بھی یہاں سے میسر ہوگا. آج مغرب یورپ دیکھیں، میری قوم میرا ملک اسی طرف بھاگ رہا ہے. حالانکہ شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، آج یورپ میں بچوں کو پتہ نہیں کہ ان کا اصل باپ کون ہے. اسلام نے طلاق کی عدت رکھی ہے. کیوں رکھی ہے عدت؟ اس لیے عدت رکھی ہے تاکہ ان 4 مہینوں میں پتہ چل جائے کہ یہ خاتون، یہ عورت امید سے تو نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کچھ ہے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ آنے والے شوہر کا نہیں ہے بلکہ جس کے نکاح میں ابھی تک تھی اس کا ہے. اس لیے عدت رکھی گئی. لوگوں کو ریزن پتہ نہیں ہے اور ہمارے علماء بھی حیا کی وجہ سے منبروں پر بولتے نہیں ہیں. لوگوں کو سبب پتہ نہیں. آج جائیں یورپ میں کوئی عدت کا کانسیپٹ نہیں. کل کسی کے پاس، پرسوں کسی کے پاس، تیسری چوتھی کسی کے پاس. آپ سن کر حیرت کریں گے، موبائل آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، سرچ کر لیجیے گا، تحقیق کر لیجیے گا. یورپ کے علاقوں میں، انگریز ملکوں میں لوگ رہتے ہو تو جا کے پوچھ لیجیے گا. وہاں کے بچے فخر سے کہتے ہیں میرے 4 باپ ہیں، میرے 3 باپ ہیں، میرے 2 باپ. ہمارے یہاں 2 باپ کا کہلانا گالی ہے. یہ ہمارے ہندوستان کی سنسکرتی ہے. مگر مغرب کی تہذیب، انگریزی کلچر یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کیوں یہ مشکل ان کے لیے کیوں پیش آئی. اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ عورت صرف اور صرف جسمانی سکون کا نام ہے. اسی لیے وہ کنویں میں ایسا گرے ہیں کہ حیا کو پاش پاش کر دیا. مگر پیغمبر اسلام نے فرمایا جس کا نکاح نہیں ہوا ہے اس کی نمازوں کا ثواب اپنی جگہ، لیکن جو نکاح کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. ہمارے یہاں نکاح جسم کو سکون دینے کے لیے بعد میں ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پہلے ہے. ہمارے یہاں نکاح اپنی ظاہری خواہش پوری کرنے کے لیے بعد میں ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر دوسری بیوی اور دوسری عورتوں سے اپنی نگاہ کو بچانے کے لیے پہلے ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج.
عبادت کے موقع پر لوگ پتہ نہیں کس کس لوگوں کو ملا کر جن جن کی ملاقاتیں سالوں سال نہیں ہوئی، شادیوں کی ناچ کی محفلوں میں ان کو ملایا جاتا ہے، ہلدی کی رسمیں، اور لوگ آگے صاحب کیا کیا باتیں کی جائے، نہیں صاحب لڑکیوں کا کھانا نہیں ہونا چاہیے، ولیمہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیوں نہیں تحریک چلاتے کہ ہلدی نہیں ہونی چاہیے؟ کون سی شریعت میں ہلدی لکھی ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے کہ جب تاریخ طے ہو چکی ہے پھر بھی تاریخ رکھنے جا رہے ہیں؟ بیوقوف بنا رہے ہو، تاریخ تو تم کو پتا ہے۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے، شریعت میں لڑکی کا کھانا نہیں ہے، شریعت میں تاریخ رکھنے کا کھانا آیا ہے۔ جو کل رفایا دین پر بحث کرتے ہیں، ناچنے والوں میں دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر ناچتے ہیں۔ یہ حالات ہے بھائی شہر کے، آپ کے ہونا ہو کئی شہروں کے یہ حالات۔ افسوس ہے جو غریب نواز کے نام پہ مناظرے کرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ شادیوں کے موقعوں پر ناچ کی بندولی نکالنے کے لیے بغیر کسی اختلاف کے کندھے سے کندھا ملا کر اپنا دوست ہے، اپنے دوست کی شادی ہے، اپنے نہیں ناچیں گے تو کون ناچے؟ بے غیرت حضور پر سلام پڑھنے کی بات آئی تو کہتا تو تیرا راستہ دیکھ، میں میرا راستہ دیکھوں۔ غریب نواز کے جانے کی بات آئی تو کہتا تو میرا راستہ دیکھ، تو تیرا راستہ دیکھ، میں میرا راستہ دیکھوں۔ اور شیطان کے مسلک کو فروغ کرنے کی بات آئی تو کہا میں بھی تیرا بھائی ہوں، تو بھی میرا بھائی۔ یہ نہیں ہو رہا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لوگ کر رہے ہیں جس اسلام میں فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ افسوس ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ بات دور نہیں لے جاتا لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا، ولیمہ کرنا حضور کی سنت، حضور نے کہا اولم ولو بالشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا کرو۔ رہا لڑکیوں کا کھانا، لڑکیوں کے گھر کا کھانا کیسا؟ اگر لڑکی کا باپ کھلانے کے لیے تیار ہے تو آپ منع کرنے والے کون ہوتے؟ شریعت میں نہیں آئی۔ کیسے نہیں آئی شریعت میں؟ حضور نے فرمایا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم سلام کو عام کرو اور خوب کھانا کھلاؤ، سلام خوب کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ کھانا کھلانا تو قرآن کا فرمان، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ تُطْعِمُ الطَّعَام کے الفاظ حضور نے قرآن میں رکھے ہیں، حضور کی حدیث میں رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچنے کی بات یہ، ہاں کوئی بارات والا زبردستی کرے کہ نہیں صاحب ہمیں اتنے لوگوں کا کھانا چاہیے، تو کسی کو مجبور کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ کوئی واجب نہیں ہے کھانا، کوئی ضروری نہیں ہے، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لڑکے لڑکی والے کس بات پر متفق ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ ہاں فضول خرچی سے اسلام روکتا ہے، مگر افسوس ہے کن کن ہنگاموں پر بات کی جائے۔ قدرت نے آدم کو پیدا کیا اور آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے سن رکھا ہے سرکار حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کیا، اسی لیے فرمان مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سے بزرگوں نے اس کو جو ہے وہ اپنی زبان میں بھی جواباً ارشاد فرمایا ہے، کوٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھیں یہ بائیں پسلی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی چڑی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ سیدھی کرنے کی کوشش مت کرنا، ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ آج کا ہمارا معاشرہ، معاف کیجئے گا، ہم خود کتنے میلے ہو، ہماری چادر کتنی میلی ہو وہ ہمیں نظر نہیں آتی، بیوی ایک دم 100% ہونی چاہیے۔ آپ نے نہیں پڑھا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، قرآن کہہ رہا ہے۔ صاحب آپ گل کھلائیں گے تو آپ کی عزت سلامت رہے گی، آپ کی نگاہیں خطا کریں گی تو کسی کی نگاہ آپ کی بیوی پہ خطا نہیں کر سکتی۔ آپ اپنی چادر کو صاف نہیں کرنا چاہتے، سارا عیب بیویوں میں نظر آتا ہے کیونکہ وہاں چل جاتی ہے۔ افسوس
ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینا، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اور یہ بات سن لیجیے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادتیں ہمیں پسند نہیں ہوتی لیکن ہم سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت سی عادتیں ہمیں پسند نہیں ہوتی، تو کیا ہم سب سے رشتہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ میں بہت آج تسلی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمارے کھانے سے لے کر استعمال کرنے تک بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، پھر بھی ہم سوچتے ہیں یار کیا جانے دو، کام چلا لو۔ کبھی آپ کا جوتا ٹھیک نہیں، کبھی آپ کے پاس جیکٹ پھٹی ہوئی ہے، کبھی آپ کی کار اچھی نہیں، کبھی آپ کی موٹر سائیکل اچھی نہیں، کبھی آپ کے لیے جو بنا ہے وہ اچھا نہیں، دعوت میں گئے وہ آپ کا من پسند بنا نہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ کوئی ایسا دوست ہے جس کی بہت سی عادتیں پسند ہیں مگر ایک دو عادت پسند نہیں ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری عادتیں پسند ہیں مگر ایک دو عادت پسند نہیں ہے۔ کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جن کو آپ جناب والا بہت اچھی طریقے سے لائک کرتے ہیں مگر ان کے ایک دو رشتہ دار ایسے ہیں جو آپ کو پسند نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی تو ہمیں نظر آتی ہی ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے اکثر لوگ ہمارے مزاج پہ کھڑے اترتے نہیں۔ کیوں مولانا شمیم صاحب صحیح ہے غلط ہے؟ اکثر لوگ ہمارے مزاج کے مطابق ہم چاہتے ہیں یار وہ ایسا کرتا تو زیادہ اچھا تھا، وہ ایسا کرتا تو زیادہ اچھا تھا۔ اکثر لوگ ہمارے مزاج پہ کھڑے نہیں اترتے لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ غیروں سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر گھروں میں دو رویہ کیوں اپناتے ہیں؟ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر دے تو آپ اس دوست سے دوستی نہیں توڑ دیتے ایک بار میں، مگر بیوی اگر سبزی کوئی آپ کی مرضی کے علاوہ بنا دے تو آپ تو جنگ بدر کا نقشہ دکھانے لگ جاتے ہو۔ حالانکہ سچائی یہ ہے حضرت بیویوں کے ظلم پر صبر کرنے سے لوگوں کو ولایت ملی۔ جن کی بیویاں ظالم ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے ولایت کے راستے سیکھے ہی نہیں کہ جاتے کہاں سے؟ آپ نے سوچا کوئی چلم پی کے ہاں کر لے بس وہی ولایت ہے۔ آپ نے سوچا کسی کی زلفیں لمبی ہو جائے بس وہی ولایت۔ آپ نے سوچا کوئی کہہ دے آنکھ گھما کے کہ نہیں آپ کے یہاں جنات بستا ہے بس وہی ولایت ہے۔ افسوس کئی لوگوں کو ولایت اپنی بیوی کی باتوں کو سن کر صبر کرنے پر مل گئی۔ کئیوں کو جنت مل گئی۔ ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کی بیوی نے کھانا تیار کیا، جب کھانا لا کے پیش کیا اس میں نمک بہت تیز تھا، اس کو غصہ آیا، بھوکا پیاسا غریب آیا۔ ہر بندہ تو اورنگزیب عالمگیر ہوتا نہیں، اورنگزیب عالمگیر کا وہ خاص آدمی تھا، میں کئی سال پہلے پڑھا تھا، مجھے یاد بھی نہیں رہا پورا قصہ۔ اورنگزیب کا باورچی بھاگنا چاہتا تھا تو اس نے جناب والا ایک دن کھانے میں نمک تیز کر دیا، پھر بھی بادشاہ کچھ نہیں بولا۔ دوسرے دن نمک ڈالا ہی نہیں، پھر بھی بادشاہ کچھ نہیں بولا۔ تیسرے دن پرفیکٹ کر دیا، ایک دم نمک نہ زیادہ نہ کم، تب بادشاہ بولا اور بڑے پیار سے بولا اور کہا بھائی ایک پیمانہ لے لو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، تم پریشان ہو گئے، تمہیں تکلیف نہ ہو۔ کہا بادشاہ مجھے پیمانہ پتا ہے لیکن میں اس لیے نہیں یہ اونچا نیچا کروں تاکہ آپ مجھے بھگا دیں۔ ایسے میں خود سے جاؤں گا تو آپ شہنشاہ میری گردن کٹ سکتی، ویسے آپ بھگا دیں گے تو میں خوشی خوشی چلا جاؤں گا آپ کے پاس۔ میں تو سوچتا تھا کہ آپ اکھنڈ بھارت کے شہنشاہ، آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، مجھے کیا معلوم آپ ایک ٹائم کا کھانا تین ٹائم کھا لیتے، مجھے کیا پتا کہ آپ سوکھی روٹی پر کئی دن گزار لیتے، مجھے کیا معلوم۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ بادشاہ ہیں، پیسہ ہی پیسہ ہوگا، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔
औरंगजेब ने सूखी रोटी उठा के दी और कहा ये ले जा मेरे भाई, फलां इलाके फलां स्टेट के बंदे के पास चला जाना, उसको कह देना औरंगजेब ने तुझे ये तोहफा दिया है, बस इसके बदले में मुझे नजराना दे दे तो जो देना चाहे। उसने सूखी रोटी उठाई और एक स्टेट के निगरान के पास पहुंचा और जनाबे वाला उसको रोटी दी। कहा किसकी रोटी? का बादशाह सलामत ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजी। उसने उसको सोने चांदियों से तौल दिया। कहा ये क्या कर रहा है? मैं सोचा रुपया 2 रुपया देगा, 1-2 सिक्के देगा चांदी के। कहा तुझे पता ही नहीं औरंगजेब की चौखट की रोटी का मर्तबा क्या है। उसने सर झुका के कहा, बल्कि यूं कह ले आला हजरत ने उसको कहा वाला तेरे जौवन का तमाशा देखे, नजर क्या है वो क्या देखे। लेकिन वो हर बंदा तो ऐसा होता नहीं ना, तो हर बंदे पर फकीरी रश्क नहीं करती, गुदड़ी में लाल छुपे होते हैं। बात आगे बढ़ा रहा था तो शौहर को गुस्सा आ गया कि मैं भूखा आया, खाने में इतना नमक तेज नहीं खा नहीं सका। उसको गुस्सा तो बहुत है, बहुत गुस्सा है, लेकिन उसने सब्र कर लिया। कहा अल्लाह के लिए सब्र करता हूँ, रसूलुल्लाह के लिए सब्र करता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ इस उम्मीद पर कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मेरे भी बहुत गुनाह है, बहुत जुर्म है, नहीं बोलता कुछ। आपको मालूम है नतीजा ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मग़फ़िरत का परवाना जब उसको ख्वाब में लोगों ने देखा ना इंतकाल के बाद, तो पूछा भाई तेरे साथ क्या सलूक हुआ, क्या सलूक हुआ? तो उसने कहा मेरे अमाल अपनी जगह, लेकिन मुझे फरिश्ते ने कहा जो बीवी के नमक तेज होने पर गुस्सा आया था, खाने में नमक तेज होने पर गुस्सा आया था, और फिर गुस्सा अल्लाह रसूल के लिए काबू करके तूने माफ कर दिया था, उस एक अमल के सबसे अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमाता। मगर हमारे मुआशरे के हालात बड़े बुरे हैं। मैंने कल की तकरीर में भी कहा था, चूंकि हमने सीरत मुस्तफा का मुताला नहीं किया, हमने नहीं देखा कि हुजूर ने अपनी बीवियों के साथ क्या सलूक फरमाया था। बात आज ये कर रहा था कि औरत की अहमियत इतनी कि आदम की बाईं पसली से पैदा की। हमारे उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात यहाँ और लिखी, अल्लाह चाहता तो पिंडली की हड्डी से भी पैदा कर सकता था, यहां से भी पैदा कर सकता था। अल्लाह चाहता तो यहाँ दिल के करीब की किसी हड्डी से भी पैदा कर सकता था, लेकिन पसली से क्यों? एक चीज ये कि वो जो हड्डियां हैं पूरे जिस्म में उनकी अपनी ताकत है, अगर वो हड्डियां टूट जाएं, जिसको पसली की हड्डी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, अगर वो और उसके करीब की हड्डियां टूट जाएं तो आदमी उठने बैठने लेटने से भी परेशान है। अहमियत बताना मकसूद है। दूसरी चीज इशारा मिलता है, न पैर के करीब की हड्डी से पैदा किया, ना सर की हड्डी के करीब से पैदा किया, कि औरत न जूतियों में रखने की चीज है, ना औरत सर पे बिठाने की चीज है। औरत पसली चूंकि दिल के करीब होती है, इसलिए औरत दिल के करीब रखने की चीज। बात समझ आ रही है आपको? पहले आदम से हव्वा को पैदा किया, फिर हव्वा जन्नत में रही। तफसीलात में नहीं जाता, लेकिन निकाह कैसे हुआ वो आपने सुना हुआ। ये पहला रिश्ता है। पहला रिश्ता इंसानियत में बाप बेटे का नहीं है। हमारे लिए आपके लिए पहला रिश्ता बाप का है, माँ का है, मगर पूरी इंसानियत के लिए पहला जो रिश्ता हुआ वो भाई भाई का नहीं है, भाई बहन का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, माँ बेटी का नहीं है। सबसे पहला जो रिश्ता है वो शौहर और बीवी का रिश्ता है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम का निकाह सरकार हव्वा से किया गया बइवज़ मेहर दुरूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ दो, हव्वा तुम्हारे लिए हलाल हो जाए। ये मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बेमिसाली है। आने से पहले उन पर दुरूद पढ़ा जाता था, तफसील में नहीं जाता, मगर ये जो कुरान की तफसीर मैंने आपको सुनाई ताकि इससे आपको औरतों के मकाम का अंदाजा हो, आपको पता चले कि औरतें जनाबे वाला कितनी अहमियत की हामिल हैं। मगर अफसोस
ہے، ہم نے اپنی زندگی میں دین پڑھا نہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قدر کرنی سیکھی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، سچائی تو یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی قدر کرنا سکھایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات اور عرض کرتا چلوں، حضور علیہ السلام کسی کے لیے کسی کے استقبال کے لیے اگر کھڑے ہوئے ہیں تو عورت کے لیے کھڑے ہوئے۔ کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ جبریل آئے اور حضور احترام میں کھڑے ہو گئے۔ دو حدیثیں ملتی ہیں، دو، ایک یہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی اور جیسے وہ خاتون آئی تو حضور کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، اور اپنی مبارک چادر کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھا دیا، اور چادر بچھانے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تشریف رکھیے، بٹھایا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کون سی خاتون ہے جس کا اتنا اکرام ہو رہا ہے۔ پھر جب وہ خاتون پلٹ کے چلی گئی تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کون؟ تو حضور نے فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، لیکن ہے وہ بھی عورت۔ پھر مشہور زمانہ حدیث، تمام سیدوں کی سیدہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا کثیرا کثیرا، پیغمبر اسلام کی دختر نیک اختر حضرت زہرا بی بی سلام اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے جب بھی رسول گرامی وقار علیہ السلام کے حجرے میں سیدہ تشریف لاتی تھی تو حضور محبت میں کھڑے ہو جایا ہے، اور کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام ان کا ہاتھ چومتے تھے سیدہ فاطمہ کا، اور پھر حضور علیہ السلام ان کو اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ ٹھیک، تو یہ دوسری حدیث مبارکہ جہاں حضور کھڑے ہوئے ہیں، اللہ سمجھ میری ناقص معلومات کے مطابق حضور اگر محبت میں اکرام فرمانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ عورت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ مگر آخر میں آتی اتنا عرض کرتا ہوں، ہم نے سوچا کہ ہمارے گھر کی عورتوں کا کام صرف یہ جھاڑو لگاؤں، پوچھے کریں، میری ٹیفن پیک کر دے میں، میرا جوتا پالش کر دے میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے اپنا مزاج بنایا۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ نیک بیویاں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو اللہ شوہر کو حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب رزق تلاش کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں تعویذات کرواتے ہیں، یہاں تعویذ، وہاں تعویذ، یہاں سلام، وہاں کلام، لیکن اپنی بیوی سے کبھی دعا نہیں کرتے، شرم محسوس ہوتی ہے وہ کرواتے ہیں۔ کیا یہ گھمنڈ میں تو نہیں آتا؟ جب پیغمبر اسلام نے حضرت اویس قرنی سے دعا کروائی، توجہ ہے آپ کی، پیغمبر اسلام نے حضرت اویس قرنی سے دعا کروائی، اویس قرنی سے، جب تمام نبیوں کا سردار اپنی امت کے لیے ایک امتی سے دعا کروا سکتا ہے تو پھر کون ہے جو یہ کہے کہ صاحب میں پیر صاحب ہوں، میں ہی دعا کروں گا، تم میرے لیے کیا کرو گے؟ اگر کوئی پیر ایسا کہتا ہے تو وہ شریعت مصطفیٰ سے ہٹا ہوا۔ حضور کی شریعت یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ، اللہ کا باوفا بندہ کسی کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ افسوس یہ ہے ہم اپنے بچوں سے نہیں کہتے کہ بچوں اپنے باپ کے لیے دعا کرو، نہیں کہتے، حالانکہ قدرت بچوں کی دعا پر قدرت کو رحم جلدی آتا ہے۔ سفید بال والے لوگوں پر قدرت کو رحم جلدی آتا ہے، مگر یہ وہ راستے ہیں جو ہم نے بلاک کر رکھے۔ ہم سمجھتے ہیں دعائیں صرف درگاہوں پہ ملتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دعائیں صرف پیروں کے پاس ملتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں دعائیں صرف سیدوں
کے پاس ملتی ہیں. میرے جملے سخت لگے تو مجھے معاف کیجیے گا. میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے سامنے سے ہٹ جائے. سچائی یہی ہے. حضور رحمت للعالمین نے اپنی بیویوں کے جملے سنے. کبھی جلال میں کسی زوجہ میں کوئی جملہ نازیبا بھی کہہ دیا تو حضور مسکرا کے چلے گئے. حدیثیں پڑھے آپ. کبھی کسی دشمن خاتون نے حضور کو کوئی سخت جملہ کہہ دیا تو بھی پیغمبر اسلام نے جواب دیا. پھر اپنی زوجہ کے ساتھ کیا سلوک کا معاملہ تھا وہ تو کیا بتائیں. حدیث شریف میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا، سنے ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر کہتا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو، میں اچھا ہوں اسی لیے منبر پہ بیٹھتا ہوں، میں اچھا ہوں اسی لیے کرسی پہ بیٹھتا ہوں، میں اچھا ہوں اسی لیے تو مصلی پہ ہوں، میں اچھا ہوں اسی لیے تو پیسے والا ہوں. حضور نے اعلان فرمایا علماء بیٹھے، حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں بھی شریف کا اگر آپ کو چاہیے تو. فرمان مصطفیٰ یہ ہے، فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. آپ 7 کوس دور بہتر بنے ہوئے اور گھر والے آپ کو اچھا ماننے تیار نہیں. میں نہیں کہتا، میرے نبی نے کہا تم اچھے نہیں ہو. فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے گھر پریوار کے لیے جو بہتر ہے صحیح میں وہی بہتر ہے. 1 لاکھ فالوور ہو جانے سے کوئی بہتر نہیں ہوتا. گھر والے اگر بہتر مانے تو وہ بہتر ہوتا. پھر حضور نے فرمایا میں تم میں بہتر ہوں کیونکہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. یہی وجہ ہے اتنا پہ آپ کی بیوی سے پوچھا جائے ذرا اپنے شوہر کے بارے میں بتا، تو کوئی پکی والی سہیلی ہوگی تو 3 تعریف کرنے کے بعد 4تھی سے جب برائیاں شروع ہوگی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ کیا کیا برائی بتا دی گئی. مگر ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا ذرا اپنے شوہر کے بارے میں بتاؤ، ان ٹٹوؤں کو کیا پتا جو چینلوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، حضرت عائشہ کی عمر کو ناپتے ہیں، کتنے سال کی تھی کتنے سال کی نہیں تھی. انہوں نے کیا کہا یہ تو سننا، تیرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، جس پر گزری ہے اس سے پوچھ. وہ عائشہ کہتی ہے دنیا کے شوہر ایک طرف ہے، میرا شوہر ایک طرف ہے. یوسف کے سامنے عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، میرے شوہر کو دیکھا ہوتا تو جگر کاٹ کے ختم ہوتا. آپ کی بیوی آپ کی تعریف کرنے تیار نہیں. مصطفیٰ کی زوجہ سے پوچھا گیا اچھا یہ بتائیں کہ حضور کا ویوہار کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے. عمر میں سب سے چھوٹی خاتون ہے، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، بتائیں حضور کا اخلاق کیسا، کردار کیسا ہے، ویوہار کیسا ہے. بتاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے پڑھا نہیں. عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں قرآن پڑھا ہے. قرآن کی آیتیں جتنی پیار سے جڑی ہوئی ہے، میرے محبوب کا اخلاق بھی قرآن کی طرح ہے، میرے محبوب کا اخلاق بھی قرآن کی طرح ہے، میرے محبوب کا اخلاق بھی قرآن کی طرح. اسی لیے اہل سنت کے امام نے کہا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا. آپ کی بیوی شوہر گھر میں تھوڑا اور نہیں آئے، تھوڑا اور ٹینشن فری رہے. ہاں بڑی جلدی ہنسی آئی، بیتتی ہے نا تو ہنسی بھی آ جاتی ہے. بیتی ہو بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ. یہ تمنا ہے لوگوں کی، بہت سی گھروں کی عورتوں کا یہ حال ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سی عورتوں کا حال یہ. وہ جناب والا یہ خیال کرتے ہو تھوڑی دیر اور نہیں آوے تو میں اور تھوڑا سا سجنوں دھجنوں تیار ہوں. حالانکہ معلوم آپ کو شریف لوگوں کا حال کیا ہے. اصل میں شریف لوگوں کا اسلام کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سنورے،
اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجے. دین نہیں پڑھا آپ نے اصل میں, سنا نہیں. پیغمبر اسلام تشریف فرماتے, ایک صاحب آئے, ان کی زلفیں بکھری ہوئی تھی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے پاس صفائی کے لیے کچھ نہیں ہے؟ یعنی مفہوم حدیث یہ تھا کہ اپنے بال کو جھاڑو, اپنے چہرے کو صاف کرو. اور فرمایا سنو, ایک جملہ سن لیجیے حدیث شریف, فرمایا سنو, اپنے آپ کو صاف اور شفاف رکھا کرو, اپنی بیویوں کے لیے خود کو سنوار کے رکھا کرو. بنی اسرائیل خود کو صاف ستھرا نہیں رکھتے تھے اپنی بیویوں کے لیے, اسی لیے بنی اسرائیل کی عورتوں نے بدکاریاں کی, منہ کالے کیے ہیں. یہ حضور کا فرمان ہے. مگر ہم, معاف کیجئے گا, ہمارے اسٹاف کے کوئی لوگ ممبر کے لیے سجتے ہیں, مصلی کے لیے سجتے ہیں, شادیوں کے لیے سجتے ہیں. میں منع نہیں کرتا, سجو, ضروری ہے سجنا. خذوا زینتکم عند کل مسجد کا حکم ہے قرآن میں. جب نماز پڑھنے جاؤ تو سج کے جاؤ. مگر بیوی کے سامنے بندہ نہیں سجتا, سسرال میں سج کے جاتا. ارے جس کے لیے تجھے سجایا گیا تھا پورے رشتہ دار مل ملا کے سجا وجا کے لے گئے تھے, تازیہ بنا کے پھول چڑھا کے. لوگ دیکھیں, زیارت کریں. جس کے لیے سجایا گیا تھا جناب, آپ نے ان کے لیے سجنا بند کر دیا. اور جن کو دکھانے کے لیے سجنا حرام ہے ان کو دکھانے کے لیے سج رہے. یہی حال مردوں کا ہے, یہی حال عورتوں کا ہے. معاف کیجئے گا, اللہ کے حدیث شریف میں آیا ہے, کوئی عورت اگر اس نیت سے سجتی ہے کہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. کتنے بڑی پیر صاحب کا تعویذ لے کے نکل لے تو, جب معصوم فرشتے لعنت بھیجیں گے تو پیر صاحب کا تعویذ کام نہیں کرے گا. پیر صاحب بہرحال کچھ بھی ہے, معصوم نہیں ہے. ہاں, فرشتے معصوم ہیں جن سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. پیر صاحب کتنے بھی متقی ہوں, چھوٹا موٹا ہی صحیح, صغیرہ ہی صحیح, مگر ہو تو جاتا ہے. مگر فرشتوں سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں. جو جن سے گناہ نہیں ہوتا وہ بدعا کرنے پر آئے اور گنہگار دعا کرنے پر آئے. آپ خود سوچ لیں کہ پلڑا کس کا بھاری ہونا چاہیے. تہذیب کے طور پہ کہہ رہا ہوں, بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں. میں بات کیا کر رہا تھا, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے دجنے کا حکم فرمایا ہے. مگر افسوس ہے کہ میری قوم کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سچائی سے منہ پھیر رکھا ہے. الامان والحفیظ. بات کو ختم کر رہا, آخری بات بس کر رہا ہوں. بیویاں کئی ایسی ہوتی ہیں جو سوچتی ہیں ہاں ٹھیک ہے آج گھر نہیں آوے تو ٹینشن نہیں ہے, تھوڑا لیٹ آئے تو آرام سے میں فری ہو جاؤں. اور حضور کی بیویوں کا کیا حال تھا, حضور نے کردار کے ساتھ پیش کیا. علماء بیٹھے قرآن کی تفسیر اٹھا کر پڑھیے. حضور علیہ السلام اتنا انصاف فرماتے تھے کہ سب کی باریاں حضور نے باندھ رکھی تھی, سب کو ٹائم حضور برابر دیتے تھے. تو وہ خاتون جن کی یہ خواہش ہوتی ہے آج حضور علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لے کے چلے جائیں گے, تو معلوم کیا کرتی تھی, ایک زوجہ مبارکہ ہے, حضور کی خدمت میں شہد لا کے رکھا, شہد اور شہد لا کے رکھا. کیوں؟ تاکہ حضور علیہ السلام جتنی دیر شہد تناول فرمائیں گے اتنی دیر کم سے کم میرے گھر اور تشریف رکھیں گے. سبحان اللہ. آپ کے گھر کوئی مہمان آوے, چائے پی لیجئے, چائے پی لیجئے, ارے نہیں میں چائے پی لیجئے, نہیں میں پی کے آؤں, دودھ پی لیجئے, پھر تو پی لیجئے. کیوں؟ ایک تو میزبانی کا حق ادا ہو, دوسرا اس بہانے مہمان 2 4 5 منٹ ہمیں اور دے دے. لیکن یہ کب ہوتا ہے جب واقعی میں میزبانی کرنے کا شوق ہوتا ہے, ورنہ اچھا چائے نہیں السلام بہت اچھا کیا تشریف لے آئے, حضرت چائے نہیں پیتے. کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں, اللہ رحم فرمائے ان پر, کہ وہ پہلے ہی کہہ دے, پہلے نہیں چائے کی ضرورت نہیں, حضرت کہہ رہے تھے مجھے جانا ہے جلدی سے جانا. اللہ مولانا نصیر الدین صاحب کی میزبانی کو اچھا رکھے,
ارے آمین تو کہہ دو. اپنے امام صاحب کے لیے آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہم تو کیا کیا بات کو ختم کرتا ہوں. شاید آپ کے علاقے میں آمین کہنے میں بھی ٹیکس ہوگا. بات کو میں ختم کر رہا تھا. ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ بیویاں چاہتی ہیں الا ماشاءاللہ کہ شوہر اپنے کام میں بزی رہے, آوے تو اپنا موبائل چلاتا رہتا کہ میں بھی اپنا موبائل چلاتی ہوں. وہ اگر اپنے دوستوں سے بات کرتا رہتے تھے, میں بھی اپنے کئی سہیلیوں کو غیبتیں کر کر کے مطمئن کر دوں کہ آج یہ ہوا, آج یہ ہوا, آج یہ ہوا, ایسا ہوا, ویسا ہوا, فلاں ہوا, وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا شان حضور کے اخلاق و کردار کی. ہماری اور آپ کی مائیں, نبی کی بیویاں ہماری اور آپ کی مائیں, ان کو حضور سے اتنی محبت تھی, حضور کے کردار, کیریکٹر اور اخلاق کی بنیاد پر, کہ حضور کو روکنے کے لیے بہانے تلاش کرتی تھی. سرکار کی تناول فرما لیں, حضور یہ لے لیں تاکہ حضور میرے گھر تھوڑا 2 منٹ اور زیادہ رک جائے, تھوڑا میرے گھر سرکار اور رک جائے. یہ تمنا تھی ان کی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین نے شوہر ہونے کا حق ادا فرما دیا. جس طرح آپ نے رسول ہونے کا حق ادا فرمایا ہے, اسی طرح آپ نے شوہر ہونے کا بھی حق ادا فرما دیا. یہی وجہ ہے کہ نبی کی بیویوں میں کوئی بھی بیوی شکوہ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی, بلکہ رحمت للعالمین کی نسبت پر فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. حضور کی شان یقیناً بے مثال ہے, لیکن ان کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے کہ